بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات جماعت ہشتم مضمون اسلامیات، آج تیسرے ہفتے کی دوسری کلاس یعنی حصہ 2 پڑھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اعتکاف۔ اس سے پہلی کلاس میں آپ لوگوں نے اعتکاف کا آدھا چیپٹر پڑھ لیا تھا، باقی آدھا جو ہے وہ ہم آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اعتکاف سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے ہے کیا۔ اعتکاف جو ہے یہ عبادت کی نیت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو ہے وہ خاص عبادت بھی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اعتکاف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان کیا کرتے تھے؟ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اعتکاف جو ہے وہ ایک خاص عبادت ہے رمضان شریف کے آخری عشرے کی۔ اچھا، اعتکاف کا تو پتہ چل گیا اعتکاف کی تعریف کیا ہے کہ اعتکاف ایک عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اعتکاف۔ اعتکاف کی شرائط بھی ہم پڑھ چکے تھے، لیکن تھوڑا سا دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اعتکاف کی شرائط کیا ہے یہاں پر کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ شخص جو اعتکاف کر رہا ہے وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ دوسری شرط جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ تیسری شرط عاقل ہو۔ چوتھی شرط یعنی نیت کرنا، یعنی جو شخص اعتکاف کر رہا ہے اس نے نیت کی ہو اعتکاف کی کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اعتکاف کر رہا ہوں۔ پانچویں شرط کیا ہے کہ مردوں کا کہاں اعتکاف کرنا؟ مسجد میں۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ شرائط ہیں جو ہر اعتکاف میں پایا جانا ضروری ہے۔ ہم نے اعتکاف کی 3 قسم پڑھی تھی، واجب اعتکاف، سنت موقدہ اعتکاف اور مستحب اعتکاف۔ تو یہ شرائط ان تینوں اعتکاف میں پائی جانا ضروری ہے، لیکن جو واجب اور سنت موقدہ اعتکاف ہے اس میں ایک اور شرط بھی ضروری ہے۔ کون سی شرط؟ روزہ جو ہے رکھنا اس میں شرط ہے، روزہ نہیں ہے تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرائط ہو گئی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اعتکاف کے اوقات کہ اعتکاف کے کیا اوقات ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہم نے اعتکاف کی پڑھی تھی وہ کون سی تھی؟ واجب اعتکاف۔ تو واجب اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے اس کا جو وقت ہے وہ کم از کم 1 دن کا ہے۔ کتنا؟ 1 دن کا۔ مثلاً اگر کوئی شخص جو ہے وہ منت مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں فلاں دن کا اعتکاف کروں گا، اور چونکہ واجب ہو گیا ہے اب یہ اعتکاف اور اس میں روزہ شرط ہے تو اب جو ہے کم از کم 1 دن تک جو ہے وہ اعتکاف اس کا وقت ہے۔ 5-10 منٹ، آدھے گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کا اعتکاف واجب اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ سنت موقدہ اعتکاف کا جو وقت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کون سا ہے؟ رمضان کا آخری عشرہ، ٹھیک ہے۔ باقی جو بچ جاتے ہیں نفل اعتکاف یعنی مستحب اعتکاف، اس کے لیے کوئی مقدار وقت مقرر نہیں ہے، یہ کوئی 5-10 منٹ کے لیے بھی جو ہے کیا ہو سکتا ہے؟ اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوتے وقت نیت کر لیں کہ جتنا وقت میں مسجد میں ہوں تو میرا کیا ہے؟ اعتکاف، تو یہ ان کا اعتکاف ہو جائے گا، تو کرنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نفل اعتکاف کے لیے کوئی وقت یا مقدار مقرر نہیں ہے۔ اب پڑھ لیتے ہیں ہم اعتکاف کے مستحبات۔ مستحبات کا مطلب کیا ہے؟ وہ کام یا وہ چیزیں کہ جن کے کرنے سے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے کتنی اس کے مستحبات ہیں؟ 6 ہیں۔ کتنی؟ 6۔ پہلا کیا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا نیک اور اچھی باتیں کرنا۔ تیسرا درود شریف پڑھنا۔ چوتھا دینی علوم پڑھنا پڑھانا۔ پانچواں کیا ہے؟ وعظ و نصیحت کرنا۔ اور چھٹا کیا ہے؟ جامع مسجد میں اعتکاف کرنا۔ تو یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ اعتکاف کے مستحبات ہیں، یعنی اگر یہ کام جو ہے وہ اعتکاف کے دوران کر لیے جاتے ہیں تو ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مباحات اعتکاف۔ مباح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہ چیزیں یا وہ کام جو کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی ثواب ملنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں صرف کیا ہے؟ جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اور وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ مسجد میں کھانا پینا، ٹھیک ہے، سونا، اور ضرورت کی کوئی چیز بیچنا یا خریدنا، بشرط یہ کہ وہ چیز کہاں ہو؟ مسجد کے اندر
نہ ہو. یعنی اگر وہ ضرورت کی کوئی چیز بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ چیز مسجد سے کیا ہو, باہر ہو, اندر نہ ہو. کلیئر؟ تو یہ چیزیں جائز ہے, کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ کریں, کر سکتے ہیں لیکن کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس ہے معتکف کن صورتوں میں مسجد سے نکل سکتا ہے. معتکف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کرنے والا, یعنی وہ شخص جو اعتکاف کر رہا ہے. اب وہ کن صورتوں میں وہ جو ہے مسجد سے نکل سکتا ہے, اس کے لیے درج ذیل یہ کچھ شرائط بتائیے, چیزیں بتائیے. بیت الخلاء جانے کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے, اور فرض غسل کے لیے بھی جا سکتا ہے. یعنی فرض غسل کا مطلب کیا ہے کہ ایسی ناپاکی جس کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا ہو, یعنی غسل کے بغیر وہ پاک نہیں ہو سکتا, تو فرض غسل ہے, تو فرض غسل کے لیے بھی وہ جا سکتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے جا سکتا ہے. نماز جمعہ کے لیے جو جانا ہے اس کے لیے وقت بتا دیا, کب جائے؟ زوال کے وقت. ٹھیک ہے, اگر جو ہے وہ نماز جمعہ جامع مسجد میں ہو رہی ہے اور وہ جامع مسجد جو ہے اس کے اعتکاف کی جگہ سے دور ہے, اور وہ زوال کے وقت اگر نکلتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اب میں زوال کے وقت نکلوں گا تو میری جماعت نکل جائے گی, تو پھر ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ زوال سے پہلے چلا جائے. ٹھیک ہے, نکل جائے. لیکن اگر کسی شخص کے لیے جامع مسجد نزدیک ہے تو وہ زوال کے وقت ہی نکلے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ اذان کہنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا, تو اذان کے لیے بھی نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور پانچویں چیز نماز جنازہ کے لیے بھی جا سکتا ہے. یہ اس صورت میں ہے جب معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے نے اعتکاف کرتے وقت یہ نیت کر لی ہو کہ اگر کوئی نماز جنازہ ہوئی تو میں اس کے لیے جاؤں گا, تو پھر جا سکتا ہے. اگر نیت نہیں کی تھی تو پھر نہیں جا سکتا. کلیئر؟ یہ چیزیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں مکروہات اعتکاف. مکروہات یعنی مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, وہ چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں. کیا ہے اس میں؟ بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا. آج کل لوگ یہی کرتے ہیں, اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں باتیں نہیں کرنی, یا عبادت کے خلاف ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ مکروہ ہے. بالکل خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے. بکری کا سامان مسجد میں لا کر خرید و فروخت کرنا, یعنی جو چیزیں بیچی جاتی ہیں وہ چیزیں جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت کرنا, یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا کرنا, یہ تو ویسے ہی مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے, اور اعتکاف کے دوران تو اور ہی ناپسندیدہ فعل ہے. اور اس کے علاوہ بیہودہ باتیں کرنا. ٹھیک ہے. مفسد اعتکاف. مفسد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مفسد کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جن کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. تو کون کون سی چیزیں ہیں یہاں پر؟ 3 بتائیے. نمبر 1, بغیر عذر کے جان بوجھ کر یا بھول کر مسجد سے باہر نکلنا. یعنی کوئی شخص باہر نکل گیا, چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو, اور اس کے لیے کوئی عذر تھا ہی نہیں, پھر بھی نکل گیا, تو اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. دوسری چیز, کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا. تو یعنی عذر پیش آ گیا تھا, مثلاً کوئی شخص جو ہے وہ معتکف بیت الخلاء کے لیے باہر گیا, اور پھر وہ حاجت سے فارغ ہونے کے بعد گھر میں یا ٹھہر گیا یا باہر کسی دوست کے ساتھ ٹھہر گیا, تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تیسری چیز کیا ہے کہ بیماری یا ڈر کی وجہ سے نکلنا. ٹھیک ہے, اگر کوئی بیماری کی وجہ سے اعتکاف سے نکل آیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا, یا کوئی ڈر کی وجہ سے باہر نکل آیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس کو کہتے ہیں مفسد اعتکاف. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں اعتکاف کی قضا. جس طرح رمضان شریف کے روزوں کی قضا ہوتی ہے, واجب روزوں کی قضا ہوتی ہے, اسی طرح جو اعتکاف ہے اس کی بھی قضا ہوتی ہے. تو واجب اعتکاف یعنی جو منت میں اعتکاف مانا ہے, یعنی منت کسی شخص نے جو ہے منت مانی تھی کہ میں اعتکاف کروں گا, وہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے. تو واجب اعتکاف اگر ٹوٹ جائے یا کوئی شخص جان بوجھ کر توڑ دے تو اس کی قضا کیا ہے؟ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 دن کا کیا کروں گا؟ اعتکاف کروں گا. اب یہ واجب اعتکاف ہو گیا. اب اس شخص نے 2 دن اعتکاف کر لیا, لیکن تیسرے دن اس نے اعتکاف کیا کر دیا؟ توڑ دیا, یا کسی وجہ سے ٹوٹ گیا.
تو اب وہ جو ہے باقی دوبارہ سے 3 دنوں کا اعتکاف کرے گا، 1 دن کا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو 3 دن کا اعتکاف کی قضا دوبارہ کرنی ہوگی، تو یہ واجب اعتکاف ہے۔ اچھا، وہ اعتکاف جو سنت موقدہ ہے اس کی کیا صورت ہے؟ اگر ٹوٹ جاتا ہے سنت موقدہ اعتکاف، اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جس دن کا اعتکاف توڑا ہے صرف اسی دن کی قضا واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے وہ اعتکاف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 5-6 دن اس نے اعتکاف کیا اور 6ویں دن یا 7ویں دن اس نے اعتکاف توڑ دیا اور پھر اس کے بعد 7ویں دن دوبارہ اس نے اعتکاف کر لیا، تو اب وہ رمضان کے گزرنے کے بعد اس 7ویں یا 6ٹھے دن کا اعتکاف کرے گا، تمام 10 دنوں کا اعتکاف نہیں کرے گا۔ کلیئر؟ واجب اعتکاف میں جتنے دن کی منت مانی تھی ان تینوں دنوں کی، یا جتنے دن کی مانی تھی اتنے دنوں کی کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے، جبکہ سنت موقدہ اعتکاف میں صرف اسی دن کی قضا کرنی ہے جس دن اعتکاف توڑا، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف کی کوئی قضا واجب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے کہا کہ 5-10 منٹ کے لیے اعتکاف کرتا ہوں تو اب کوئی قضا واجب نہیں ہوگی۔ کلیئر؟ تو یہ چیزیں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہ ہمارا اعتکاف کا جو ہے یہاں پر سبق مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر مشکل بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو بلند خوانی کرنے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی عملی کتاب پر۔ جی طالبان، صفحہ نمبر عملی کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر آئیے۔ یہ کام جو ہے وہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں دے دیا تھا کرنے کے لیے خود سے، تو امید ہے آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا، اور دیکھ لیجئے اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سوال نمبر 1، 2، 3 یہ اچھے طریقے سے صاف رائٹنگ میں کیجیے گا۔ اور یہ صفحہ نمبر 27 پر بھی جو ہے وہ آپ لوگوں نے کام کر لیا ہوگا، غور سے دیکھ لیجئے، بالکل اسی طریقے سے کام کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد اعتکاف کا جو ہے وہ ہم نے کل بھی تھوڑا سا پڑھ لیا تھا اور ابھی دوبارہ سے ہم نے یہ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ اعتکاف کی تعریف بیان کریں۔ یہ بھی آپ کے لیکچر میں موجود ہے اور کتاب میں موجود ہے، درسی کتاب میں۔ یہ سارا کام آپ نے خود کرنا ہے، میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ آپ کو لیکچر میں بھی بتا دیا گیا ہے، اور آپ بلند خوانی بھی کریں گے تو آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ صحیح جواب جو ہے وہ بتانا ہے کہ صحیح کیا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ صفحہ نمبر 30 تک آپ کو یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3 آپ کا یہاں پہ مکمل نہیں آئے گا، یہ والا سوال نمبر 3، ٹھیک ہے؟ یہاں پر مکمل تو نہیں آئے گا، لیکن یہاں صفحے کے آخر میں آپ کو جگہ دی ہوئی ہے، تو آپ اس طرح سے بقیہ سوال نمبر 3 کی ہیڈنگ ڈال کے لائن ڈرا کر کے کام کر لیجئے گا۔ یہاں کام نہیں آئے گا تو یہاں کر لیجئے گا۔ اسی طرح صاف رائٹنگ میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج آپ کا جو ہے وہ گھر کا کام کیا ہے؟ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ عملی کتاب کا کام جو صفحہ نمبر 28 تا 30 مکمل کرنا ہے آپ کو، اور عملی کتاب کے صفحہ نمبر 24 کا سوال نمبر 1 یاد کرنا ہے، یعنی جو ہم نے روزے کے بارے میں جو پورا نوٹ تحریر کیا تھا، پورا مضمون لکھا تھا، وہ مضمون آپ نے یاد کرنا ہے بالکل اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے؟ یہاں ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے، اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔